تاریخ کا ایک ایسا حکمران جس نے چنگیز خان کی قتل و غارت کو جاری رکھتے ہوئے پوری دنیا میں تباہی مچا دی، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی بھی علاقہ فتح کرنے کے بعد لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنوایا کرتا۔ ہندوستان کی مغل سلطنت جس نے تقریباً 300 سال تک برِ صغیر پہ حکومت کی، ان شہنشاہوں کا شجرہ بھی اسی حکمران سے جا ملتا ہے۔ ویورز، آج ہم تیموری سلطنت کے شہنشاہ امیر تیمور کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ امیر تیمور کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ کون سے نبی سے جا ملتا ہے؟ آپ کو ترک منگول کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا ارطغرل غازی اور چنگیز خان کی نسل سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ آپ کے قبیلہ برلاس کی بنیاد کب اور کس نے رکھی اور یہ قبیلہ اسلام کب لایا؟ اور موجودہ دور میں ان کی نسل دنیا کے کس حصے میں بستی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نسل کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے کم و بیش 120 بیٹے تھے، لیکن تاریخ میں ان کے صرف 3 بیٹے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد وہ یمن چلا گیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے تیسرے بیٹے شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ امیر تیمور کے شجرے میں حضرت شیث علیہ السلام سے 4 نسلیں آگے اللہ کے پیغمبر ہنوک یا حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ادریس نے پہلی دفعہ قلم کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کاؤنٹنگ یا گنتی، کھیتی باڑی اور انسانی کپڑے بنانے کا فن بھی ایجاد کیا۔ حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے، جنہیں 5واں اولو العزم پیغمبر مانا جاتا ہے۔ بلا شبہ انسانی تاریخ کی پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور آپ اللہ کے حکم سے چند انسانوں اور جانوروں کے ساتھ اسی کشتی میں سوار ہو کے ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلے تھے، لیکن آپ کی بیوی نامہ اور بیٹا یام اس سیلاب میں ڈوب گئے کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھے۔ اس طوفان کے بعد چونکہ پوری دنیا ملیا میٹ ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے ہوئے 3 بیٹوں کو اسے دوبارہ آباد کرنے کو بھیجا۔ حام کو افریقہ، سام کو عرب اور ایران، جبکہ یافیس کو سینٹرل ایشیا اور مغربی علاقے دے دیے گئے۔ امیر تیمور کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے یافیس سے چلتی ہے۔ ویورز، یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ موجودہ چین اور ترکوں کے علاوہ تمام عجم بادشاہ یافیس کی نسل سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاجوج اور ماجوج کو بھی انہی کی نسل سے سمجھا جاتا ہے۔ یافیس کے 8 بیٹے تھے، اور جب ان کی موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اور ویورز، ترک کے آگے 4 بیٹے تھے، اور امیر تیمور کی نسل ان کے سب سے بڑے بیٹے توتک سے چلتی ہے، جو کہ ترک کے بعد ان کا جانشین بھی بنا۔ اگر ہم توتک سے 3 نسلیں آگے آئیں تو النجا خان آتا ہے، جو کہ ترکوں، منگولوں اور تاتاریوں کا مشترکہ جد امجد مانا جاتا ہے۔ اس کی جو بات اسے سب سے زیادہ منفرد کرتی ہے وہ اس کے 2 جڑواں بیٹے منگول اور تاتار ہیں۔ ویورز، اگر منگول کی بات کی جائے تو اسے ایشیا میں پاکستان، انڈیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا کے کئی قبیلوں کا جد امجد سمجھا جاتا ہے، جبکہ تاتار کو موجودہ قزاقستان کے لوگوں کا جد مانا جاتا ہے۔ النجا خان کی موت کے بعد منگول اور تاتار نے اپنے باپ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، جس کے بعد ترکوں کے 2 بڑے قبیلے منگول اور تاتار وجود میں آئے۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کرخان، اورخان، کاراخان اور کرخان تھا۔ تیمور کی نسل منگول کے تیسرے بیٹے کاراخان سے چلتی ہے۔ ویورز، اگرچہ اس شجرے کا آغاز اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والوں سے ہوا تھا، لیکن کاراخان تک پہنچ کے یہ لوگ اس مذہب کو بھول کے بت پرستی اور ٹینگرزم مطلب آسمانی دیوتاؤں کو پوجنے لگے۔ انہی وقتوں میں کاراخان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔
اوغوز خان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور کم و بیش 500 سال تک زندہ رہا۔ اس کے علاوہ یہ اپنی پوری نسل کو اللہ کے دین پہ دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرتا رہا۔ جوانی کی عمر میں پہنچ کے اوغوز خان نے کئی جنگیں لڑیں اور موجودہ دور کے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ترکی، منگولیا اور جنوبی رشیا کے کئی علاقے فتح کر کے یہاں اپنی اوغوز سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اوغوز خان کو اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ کے 2 عورتوں بوزوکلار اور اوجوکلار سے پیار ہو گیا اور ان دونوں سے ہی اس نے شادی کر لی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے تھے اور پھر ان 6 بیٹوں کے آگے 24 بیٹے تھے، مطلب اوغوز خان کے 24 پوتے تھے اور یہی 24 پوتے مستقبل کے 24 ترکش قبیلوں کی بنیاد بنے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکوں کے یہ 24 قبیلے مستقبل کی کئی اسلامی ریاستوں کی بنیاد بھی بنے، جیسا کہ کنک قبیلہ سلجوکی اور کائی قبیلہ عثمانی سلطنت کی بنیاد تھے۔ جہاں تک امیر تیمور کی بات ہے تو ان کا شجرہ اوغوز خان کی دوسری بیوی بوزوکلار کے ایک بیٹے آئے خان سے چلتا ہے۔ آئے خان کے 5 بیٹے تھے اور امیر تیمور کی نسل ان کے سب سے چھوٹے بیٹے یلدوز خان سے چلتی ہے۔ اگر ہم یلدوز خان کی نسل میں آگے جائیں تو منکلی خان، تنگیز خان، آئے خان اور کیال خان آتے ہیں جو کہ اوغوز اسٹیٹ میں ہی رہے، لیکن 9ویں صدی کے آخر میں انکوی نے ترکوں کی اوغوز اسٹیٹ سے اپنی راہیں جدا کر لیں اور یوں دنیا کے نقشے پہ منگولوں کے نام سے ایک نسل وجود میں آئی۔ یہ لوگ مشرق میں موجودہ منگولیا کی طرف ہجرت کر آئے۔ منگولیا میں رہتے ہوئے انکوی کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام بودنچار رکھا گیا، جو کہ منگولوں کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ویورز یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ منگولوں کی کتاب دا سیکرٹ ہسٹری آف منگولز کے مطابق بودنچار ایک بھیڑیے بورتے شنو اور ایک ہرن گوا مرال کی نسل سے تھا۔ بودنچار کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا مشترکہ جد امجد سمجھا جاتا ہے، جس نے منگولوں کے بورجگن قبیلے کی بنیاد بھی رکھی۔ اس کے 5 بیٹے تھے اور امیر تیمور کی نسل اس کے چوتھے بیٹے حابید سے چلتی ہے، جو بودنچار کے بعد بورجگن قبیلے کا اگلا سردار بھی بنا۔ حابید کے بعد مینین اور پھر اس کا بیٹا ہاچی ہولوگ آتا ہے۔ اس کے زمانے میں منگول اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ پورے شمالی منگولیا پہ راج کر رہے تھے، لیکن ہاچی ہولوگ کے انتقال کے فوراً بعد جنوبی چائنا کی لیاؤ سلطنت نے ان پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے منگولوں کی ملکہ مونولون اور اس کے تمام بچوں کو قتل کر دیا، لیکن اس کا ایک بچہ کیدو خان ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیدو خان نے جوانی کی عمر میں پہنچ کے چینیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ان سے اپنے سارے علاقے دوبارہ حاصل کر لیے۔ کیدو کے بعد باشن خور نے اپنے باپ کی طرح لیاؤ سلطنت کے خلاف جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے علاقوں کو وسعت دیتا رہا۔ باشن خور کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا تمانے خان تخت پہ بیٹھا۔ ویورز تمانے خان اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے منگول نسل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تمانے کے بڑے بیٹے کابل خان نے منگولوں کے 4 سب سے بڑے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ایک منگول اتحاد بنا لیا جسے کمگ منگول کے نام سے جانا جاتا تھا، اور خود اس اتحاد کا پہلا خان بن کے سامنے آیا۔ اکثر اوقات اس فیڈریشن یا یونٹی کو چنگیز خان کی سلطنت کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک کابل کے بھائی خادولی برلاس کی بات ہے تو وہ اپنے بھائی کابل خان کے ماتحت رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں میں ایک معاہدہ ہوا کہ حکمرانی کابل خان اور اس کی نسل میں رہے گی، جبکہ فوجی اختیارات خادولی برلاس اور اس کی نسل میں رہیں گے۔ ویورز یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ کابل خان کی نسل سے چنگیز خان، جبکہ اس کے بھائی خادولی برلاس کی نسل سے امیر تیمور آتے ہیں، تو مطلب چنگیز اور تیمور کو ہم دور کا کزن کہہ سکتے ہیں، اور تمانے خان کو ان دونوں کا مشترکہ جد امجد مانا جا سکتا ہے۔ خادولی برلاس کے بعد اس کا بیٹا ارم دولی بھی اپنے باپ کی طرح کمگ منگولوں کا ایک جرنل اور ایڈوائزر رہا۔
اس کا بیٹا سکو سیچین چنگیز خان کے والد یسوگئی کے دور میں ایک فوجی کمانڈر رہا۔ سکو کے 3 بیٹے تھے، جن میں کبلائی برلاس، جسے چنگیز خان اپنی فوج کے سب سے مایاناز شکاریوں میں سے ایک شکاری سمجھتا تھا، ایک ایسا شکاری جو انسانوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ سکو کا دوسرا بیٹا توکاچار برلاس چنگیزی فوج کا ایک جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کا داماد بھی تھا، جبکہ سکو کا تیسرا بیٹا کاراچار برلاس اس کے تینوں بیٹوں میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان اپنے بستر مرگ پہ تھا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور اپنی سلطنت کو ان میں بانٹ دیا۔ اس کے بیٹے چغتائی کو سینٹرل ایشیا سے لے کے افغانستان اور موجودہ پاکستان کے علاقے دیے گئے، جسے بعد میں چغتائی خانیت کہا جاتا تھا۔ چنگیز خان نے کاراچار کو اپنے پردادا خادولی برلاس اور کابل خان کا معاہدہ یاد کراتے ہوئے چغتائی فوج کا ایک جنرل بنا کے بھیجا۔ ویورز، کاراچار کو برلاس قبیلے کا جد امجد بھی سمجھا جاتا ہے۔ کاراچار کی موت کے بعد اس کے بیٹے اچل نے اس کی جگہ سنبھالی۔ اچل کے بعد جب ایلنگیر قبیلے کا سردار بنا تو یہ لوگ ازبکستان کے علاقوں میں وقتاً فوقتاً ہجرت کیا کرتے تھے، جہاں ان کی ملاقات کچھ اللہ والوں سے ہوئی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ امیر تیمور کے والد امیر تراگائی ایک عام سے کسان تھے، تاہم انہیں ان وقتوں میں ایک معقول حد تک امیر اور بااثر شخص سمجھا جاتا تھا، جبکہ کچھ دوسرے تاریخ دان اس کے برعکس رائے بھی رکھتے ہیں۔ جہاں تک ان کی والدہ تکینہ خاتون کی بات ہے تو ابن خلدون کے مطابق وہ پرشین یا ایرانی تھی۔ امیر تیمور سن 1336 میں موجودہ ازبکستان میں چغتائی خانیت میں پیدا ہوئے۔ وہ برلاس قبیلے کی گورخانی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ کئی حساب سے منگول اور ترکوں کا ایک مجموعہ تھی، اسی لیے تیمور کو ترک منگول بھی کہا جاتا تھا۔ تیمور اپنے بچپن سے ہی انتہائی جنگجو تھا، یہی وجہ تھی کہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ مال اور مویشیوں کے لیے مسافروں پہ حملے کیا کرتا تھا۔ سن 1363 میں تیمور نے ایک چرواہے سے بھیڑ چوری کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اسے دائیں ٹانگ اور دائیں ہاتھ پہ 2 تیر لگے اور اسے اپنی 2 انگلیوں اور ایک ٹانگ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ یا تیمور لیم کا لقب ملا۔ ویورز، اس میں کوئی شک نہیں کہ تیمور چنگیز خان کی بنائی گئی سلطنت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا اور اس کے فتح کیے گئے تمام علاقوں پہ اپنی حکومت رائج کرنا چاہتا تھا۔ تو تیمور نے چنگیز خان کی زوال پذیر سلطنت پہ کیسے کنٹرول حاصل کر لیا؟ بر صغیر کے مغلز، جنہوں نے تقریباً 300 سال تک بر صغیر پہ حکومت کی، ان کی نسل تیمور سے کیسے چلتی ہے؟ ویورز، یہ سب ہم تیموری سلطنت کی فیملی ٹری کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔